بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ٹینسز۔ آپ لوگوں نے اس کو باقاعدگی سے دیکھنا ہے۔ ٹینس کسے کہتے ہیں؟ ٹینس زمانے کو کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھیں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ زمانہ یا وقت جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک وہ وقت جو ابھی ہے، ابھی، صحیح، ابھی اس وقت کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس۔ ایک وہ وقت ہے جو آنے والا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیوچر ٹینس، آنے والا وقت۔ اور ایک وہ وقت ہے جو گزر گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ ٹینس۔ اچھا، پھر یعنی جو ہمارے پاس 3 مین زمانے ہیں، 3 مین ٹینس ہیں، صحیح۔ پھر ہر ایک کے 4 اقسام ہیں، صحیح۔ ایک کو کہتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ آج ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھیں گے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پرفیکٹ ٹینس۔ اور ایک کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ جس طرح پریزنٹ میں یہ 4 ہیں، تو پاس میں بھی پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اس طرح فیوچر میں بھی فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ آج ہمارا جو لیسن ہوگا وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پر ہوگا، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، پریزنٹ۔ تو ٹوٹل 12 ٹینسز ہیں، اس کو ہم ایک ایک کر کے اس پر پریکٹس کریں گے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اچھا، پریزنٹ انڈیفینٹ کی پہچان کیا ہے؟ اردو میں جس جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تی ہوں وغیرہ آ جائے تو اس کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہیں گے۔ اسی طرح تے ہوں، اور بعض اوقات یہ یونیورسل ٹروتھ کو بھی ظاہر کرتا ہے، کسی چیز کی موجودگیت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک لڑکا ہے، زمین گول ہے۔ یہ جملے بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں آتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے اسٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کا اسٹرکچر اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگے گی، اور ورب کے بعد آبجیکٹ لگے گا۔ لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے، اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو ورب کے ساتھ پھر ہم ایس یا ای ایس لگائیں گے۔ ورب کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ ایس یا ای ایس لگائیں گے، اور پھر آبجیکٹ آئے گا، صحیح ہے۔ اگر سبجیکٹ یعنی ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن نہ ہو تو پھر ہم ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگائیں گے۔ یعنی ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کب لگے گا؟ جب آپ کا سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو، صحیح ہے۔ اگر ہم اس کا نیگیٹو بنائیں گے تو نیگیٹو بنانے کے لیے نیگیٹو مین کے جس میں نہیں آتا، یعنی فار ایگزامپل وہ کتاب پڑھتا ہے، وہ کتاب نہیں پڑھتا، تو نہیں پڑھتا جو ہے وہ نیگیٹو آ گیا۔ پھر اس میں ہم کیا کریں گے کہ پہلے سبجیکٹ لگائیں گے، سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لگے گا، ڈز ناٹ لگے گا، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم لگے گی، اور پھر آبجیکٹ لگے گا۔ اچھا، ڈز ناٹ ابھی کہاں پر لگے گا؟ جہاں پر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو، صحیح ہے۔ اور ڈو ناٹ جو اس کے علاوہ ہو، یعنی آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤن جو ہوگا تو اس کے ساتھ ڈو ناٹ لگے گا۔ اسی طرح انٹراگیٹو میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ڈو یا ڈز پہلے آئے گا،
پھر سبجیکٹ آئے گا، پھر ورب کی فرسٹ فارم لگے گا، اور پھر آبجیکٹ، اور اس کے بعد کوسچن مارک۔ اچھا ڈز کہاں پر لگے گا؟ جب آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو۔ صحیح ہے؟ اچھا اب اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح نیگیٹو انٹراگیٹو ہوتا ہے۔ نیگیٹو انٹراگیٹو میں یہ ہے کہ ڈو اور ڈز پہلے آئے گا، ڈو اور ڈز پہلے آئے گا، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر ورب، اور پھر آبجیکٹ آئے گا، اور پھر کوسچن مارک آئے گا۔ صحیح ہے؟ تو یہ اسٹرکچر آپ کو آنا ضروری ہے۔ دوبارہ اس کو دیکھ لیں ایک نظر کہ جو پازیٹیو سینٹینس ہوتے ہیں، سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، سبجیکٹ کے بعد ورب آئے گا، ورب کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ ہو تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگے گا۔ نیگیٹو میں سبجیکٹ کے ساتھ ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لگے گا۔ ڈز ناٹ کہاں پر لگے گا؟ جہاں پر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ ہو۔ اس طرح انٹراگیٹو میں ڈو اور ڈز پہلے لگے گا، پھر سبجیکٹ، پھر ورب اور آبجیکٹ، اور آخر میں کوسچن مارک لگے گا۔ اچھا اس کو سمجھنے کے لیے ہم باقاعدہ پریکٹس کریں گے، جملے لکھیں گے، اور اس کو ہم نیگیٹو انٹراگیٹو میں چینج کریں گے۔ صحیح ہے؟ تو جلدی جتنا زیادہ آپ لوگ اس پر پریکٹس کرو گے تو اتنا آپ کا مائنڈ، ذہن جو ہے وہ کلیئر ہوتا جائے گا۔ صحیح ہے؟ اچھا سب سے پہلے میں لکھتا ہوں نمبر 1 پریکٹس کے لیے کہ احمد کرکٹ کھیلتا ہے۔ احمد کرکٹ کھیلتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں لکھوں گا احمد، یہ میرا سبجیکٹ ہوا، پہلے سبجیکٹ آ گیا، پھر کیا کرتا ہے؟ ورب کیا ہے؟ کھیلتا ہے، تو احمد پلے، لیکن پلے کے ساتھ میں ایس لگاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ سبجیکٹ سنگولر ناؤن ہے، تو احمد پلیز کرکٹ۔ صحیح ہے؟ تو یہ میرا دیکھ سٹرکچر بن گیا، پہلے سبجیکٹ آیا، پھر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس میں نے کیوں لگایا؟ کیونکہ احمد ہے، اور پھر کرکٹ، تو احمد پلیز کرکٹ۔ اچھا اس کا ہم نیگیٹو کس طرح بنائیں گے؟ ڈائریکٹ میں بناتا ہوں، احمد، کیونکہ سبجیکٹ سنگولر ناؤن ہے تو نیگیٹو میں ڈز ناٹ لگیں گا، ڈز ناٹ پلے کرکٹ۔ جب ڈز لگتا ہے تو پھر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگتا، پھر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگتا۔ احمد ڈز ناٹ پلے کرکٹ۔ صحیح ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ ایگزامپل کرواؤں تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو۔ اچھا انٹراگیٹو کے لیے میں ڈز، تو ڈی جو ہے کیپٹل لکھ لو گے کیونکہ سینٹینس کا آغاز ہے۔ ڈز احمد پلے کرکٹ۔ یہاں پر دیکھ میں نے فل سٹاپ لگایا ہے، لیکن یہاں پر میں کیا لگاؤں گا؟ کوسچن مارک لگاؤں گا۔ صحیح ہے؟ تو یہ میں نے ایک جملے کا جو پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، انٹراگیٹو تینوں بنا لیے۔ آپ لوگوں نے بھی اسی طرح میرے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ پریکٹس کرتے جائیں۔ صحیح ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک دوسرا جملہ آپ کو لکھواتا ہوں کہ وہ کتابیں پڑھتی ہے، وہ کتابیں پڑھتی ہے۔ دیکھ پڑھتی ہے تو مطلب تا ہے، تی ہے آ گیا، تو لڑکی کے لیے تی ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کتابیں، وہ اچھی کتابیں یا وہ کتابیں پڑھتی ہے، تو کیا ہے؟ تی ہے آ گیا۔ آپ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، تو اس کا جملہ میں کس طرح بناؤں گا؟ شی ریڈ، لیکن شی ہے تو ریڈ کے ساتھ میں کیا لگاؤں گا؟ ایس لگاؤں گا۔ شی ریڈس، اور زیادہ کتابیں کیونکہ کتابیں ہیں، ایک کتاب نہیں ہے، زیادہ ہے، تو بکس، یہ پلورل کے لیے۔ اچھا یہ والا ایس جو ہے یہ وہ پریزنٹ انڈیفینٹس کے رول کے مطابق آ گیا کہ سبجیکٹ ہی، شی، اٹ ہے، اور بکس جو ہے پلورل ہے، تو شی ریڈز بک، شی ریڈز بک۔ اس کا میں کیا کروں گا؟ ابھی نیگیٹو بناؤں گا تو کیا لکھوں گا؟ شی ڈز ناٹ ریڈ، ریڈ سے ایس ہٹ جائے گا، ریڈ بکس۔ ہاں اس کا انٹراگیٹو تو ڈز شی کا ایس جو ہے اسمال ہو جائے گا، ڈز شی ریڈ
books. क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने लगाना है. सही है. मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करवा लूँ.